حمداً کثیراً طیباً طاہراً للہ الواحد القہار تعظیماً توصیفاً تکریماً للنبی المعظم المختار تأدباً بآداب الاصحاب وآل الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس سے قبل درس میں ہم نے مسلمان اور مومن کو سمجھا تھا۔ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں۔ کامل کون ہے؟ ویسے مسلمان مومن تو ہر کوئی ہے، لیکن کامل کون ہے؟ اسی طرح اس کے آگے کے اوصاف جو اللہ نے بیان فرمائے، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ ادب کرنے والے مرد، ادب کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ یہ دو وصف ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا ہے قانتین والقانتات۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات اپنے نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ قوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو۔ قوموا للہ قانتین، قانتین لفظ آیا، اس کا مطلب ہے ادب سے کھڑے ہونا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ پاک فرمائے، والقانتین والقانتات، ادب سے رہنے والے مرد، ادب سے رہنے والی عورتیں۔ اس کا سب سے بڑا پہلو تو ہم نماز میں دیکھیں گے، کیونکہ قانتین قانتات جو اکثر بولا جاتا ہے وہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہنے کے لیے۔ جیسے ایک ہوتا ہے کوئی استاد ہو اور اس کے سامنے شاگرد ہو، تو استاد نے کہا سنو، توجہ سے سنو۔ شاگرد پھر بھی سنتے تو ہے، لیکن ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ کان سے سنتے ہیں لیکن ذہن میں کچھ اور چلتا ہے، یہاں کی بات وہاں کی بات، یا پھر گھر کا سوچتے ہیں یا باہر کا سوچتے ہیں یا دوستوں کا سوچتے ہیں۔ ایسا سنتے ضرور ہے لیکن سوچتے کچھ اور ہے۔ باڈی تو پریزنٹ ہے لیکن مائنڈ ایبسنٹ ہے۔ تو یہ ہے، یہ سننا ہے، اس کو جو ہے ادب نہیں بولیں، ادب نہیں، یہ توجہ نہیں ہے۔ جبکہ سننا اور سمجھنا دونوں ہونا چاہیے، تب پھر ہوگا۔ سننا اور سمجھنا کہ بات سن بھی رہے ہوں اور دماغ سے سمجھ بھی رہے ہیں، یہ ہے ادب۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، زبان سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ادب و احترام نہیں ہے۔ پہلے صحابہ اکرام نماز میں بات کیا کرتے تھے، نماز کے درمیان بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمایا، قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں وہ ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اب صحابہ بات کر رہے ہیں، اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی خلاف شرع تو بات نہیں ہوگی۔ صحابہ بات کر رہے ہیں تو شریعت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کریں گے وہ نماز میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، شریعت کے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو بات تو ہم نہیں کرتے ہیں نماز میں، چلو، لیکن ہمارے ذہن میں بات کرنے سے زیادہ خراب چیزیں چلتی۔ ایک مرتبہ بات بھی اگر کریں گے تو اچھی بات کریں گے نماز کے حالت میں، لیکن جب ذہن میں جو سوچ چل رہی ہوتی وہ بہت نہایت ہی خراب ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں، جیسے اگر ہم غصہ سے اور تکلیف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کو جو ہے اندر سے کوسنا یہ ایک چلتا ہے۔ اگر ہم خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی خوشی کی بنیاد پہ تو وہ خوشی ذہن میں رہتی۔ تو کامل توجہ اللہ کی طرف کہاں رہی کہ واقعی ہم اپنے دل، دماغ اور جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں کچھ اور چلتا ہوگا، ہم پڑھ کچھ اور رہے ہیں، چل رہا کچھ اور ہے ہمارے ذہن میں، تو یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اگر ہماری نماز میں یا پھر کہیں بھی
ایسے حالات اگر رہے تو پھر ہم قانتات میں شامل نہیں ہو سکتے، ادب و احترام کرنے والوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم نے نماز کے حوالے سے بتایا کہ اس میں ہم سے کیا کوتاہی ہوتی ہے، کہ کیسے کن کن زاویوں سے ہم اللہ کی بارگاہ میں بے توجہ ہو جاتے ہیں، توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی، سوچ کچھ اور رہتی ہے اور پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، اس میں نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اسی میں تو یہ صحف کا مسئلہ آتا ہے، اسی میں تو ہماری یہ وہ سوچنے کی وجہ سے یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنے رکعت پڑھی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم تشہد پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں۔ اب بعد میں خدشہ ہو جاتا ذہن میں یہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، نماز خراب ہو گئی ہماری۔ اسی میں واجب بھی چھوٹ جاتا ہے، پھر سجدہ صحف کا مسئلہ آتا ہے، کیونکہ ہم بھول گئے ہیں، اور بھولے کس وجہ سے؟ توجہ نہیں ہماری، بھولے کس لیے ہم؟ توجہ نہیں ہے، اسی لیے تو سجدہ صحف کا مسئلہ آیا۔ تو کامل توجہ اگر رہیں گی تو ہمیں یاد رہے گا ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، تشہد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، توجہ رہے تو۔ بھولتے اسی لیے کہ ہمارا ذہن کہیں اور چلا گیا تو یہ ہم بھول گئے، یہ ہوگا۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو ہماری کامل توجہ اللہ اگر رہے گی نماز کے وقت میں، نماز کی حالت میں، تو ہم سے سجدہ صحف کا مسئلہ بھی نہیں آئے گا، نماز خراب بھی نہیں ہوگی، نماز بیکار بھی نہیں ہوگی، پھر نماز کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات، ادب و احترام کرنے کے حوالے سے اپنے معاشرے میں، وہ تو عبادت کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں ہو، لیکن مخلوق میں ادب و احترام کیا چیز ہے؟ ایک ہوتا ہے ادب کرنا، دوسرا ہے احساس ادب ہونا، اور تیسرا ہے کمال ادب۔ کمال ادب کے درجے کو جب پہنچ جائے تو ہم قانتات میں شامل ہو سکتی ہے۔ ادب و احترام کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، احساس بھی ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے، جیسے بہو کو معلوم ہے کہ اس کو اپنے ساس سسر کا، اپنے ماں باپ کا، جیسے ماں باپ کا اس نے ادب و احترام کیا ہے، یہ ساس سسر بھی انہی کے درجے میں ہے۔ ادب و احترام کرنا بہو کو معلوم ہے، احساس ادب ہے ان کو کہ ان کا بڑے ہے، یہ ان کا ادب کرنا چاہیے، یہ احساس ہے، لیکن کمال ادب نہیں ہے، ادب کرنے پہ عمل نہیں ہے ان کا، کمال ادب نہیں آیا ان کے پاس۔ احساس ادب ہے کہ مجھے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، میرے سسرے بھی تو بڑے ہیں، ساس بھی تو بڑی ہے، احساس ہے کہ ادب کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر رہے، تو بھی ہم قانتات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن کمال ادب اگر ہمارے پاس آ گیا، چاہے کتنی ہی بڑے کیوں نہ تکلیف دے، ہم ادب کرنا ہمارا کام ہے، ادب و احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس بنیاد پہ اگر ہم کریں تو کمال ادب کی منزل پر فائز ہو گئے۔ جب یہاں آ گئے تو قانتات میں شامل ہو جائیں گے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جیسا ہم نے 2 وصف دیکھے، مسلمان ہونا، مومن ہونا، اور یہ قانتات، ٹھیک ہے، ادب و احترام والی ہونا، مردوں کے لیے بھی سیم ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے آپ لوگ مخاطب عورتیں ہیں، اس لیے مخاطب۔ اب جو ہے اسلام میں ادب و احترام ہونا، جیسے اسلام میں تو اعمال ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں ہر طرح کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہم تو ہم نے بتا دیا اس میں کس طرح ادب و احترام ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے تو اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے، چاہے ہم تلاوت کر رہے ہو یا سن رہے ہو۔ جیسے اکثر جو ہے کہیں سماعت قرآن کا مسئلہ، کہیں جو ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہیں ختم قرآن کا مسئلہ، تو کسی کے پاس چل رہا ہوتا ہے، یا پھر قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز ہمیں آ بھی رہی ہوتی، لیکن ٹی وی میں مشغول رہنا، کسی اور چیز میں مشغول رہنا، قرآن پاک کو سنتے ہوئے گانے وغیرہ میں مشغول ہونا یا غیبت چغلی میں مشغول ہونا، یہ قرآن کے ادب و احترام کے خلاف ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ جب اللہ کا کلام ہمارے کان میں پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جیسے مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اس وقت اگر ٹی وی چل بھی رہی ہو تو اس کو آواز کم کرتے ہیں، بند نہیں کرتے پورے طور پر، آواز کم کرتے ہیں، اور اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اذان کب ختم ہوگی، ہم کب آواز پڑھائیں گے، تو یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔ اذان اسلامی چیز ہے نا، نماز کے لیے اذان ہے نا، اذان ہے پہلے۔ اب اذان جب مؤذن صاحب اذان دے رہے ہوتے تو یہ جو ٹی وی دیکھنے والے جو بھی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، مؤذن صاحب بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، لیکن پتہ نہیں وہ کس کو بلا رہے ہیں، اپنے کام میں مشغول، وہ مؤذن صاحب جو ہے اذان دیے جا رہے ہیں، بس 1 وقت کی ہوئی، 2 وقت کی ہوئی، اسی طرح 5 وقت کی ہوئی، ہر دن ایسا گزرتا گیا، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں مؤذن صاحب بلا کس کو رہے ہیں۔ پورے محلے کے لیے اذان ہوتی ہے، ہر مسجد کی، ایسا نہیں وہ کہ صرف مسجد میں جو آئے ان کے لیے اذان ہو، نہیں،
پورے محلے والے جتنے گھر میں ہوں وہ سب بھی نماز کے لیے آگے بڑھیں، نماز کے لیے آئیں، عورتیں ہو تو گھر میں اہتمام کریں، مرد ہو تو مسجد آئیں۔ اسی لیے اذان کا اہتمام ہے کہ وقت نماز ہو چکا ہے، اب نماز کے لیے جمع ہو جائے، اسی لیے اذان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ٹی وی دیکھنے والے یا کسی اور کام میں مشغول ہونے والے، کام کے علاوہ جو کام کا ہے کام ٹھیک ہے، لیکن بیکار کاموں میں جو مشغول ہے، گناہ کے کاموں میں جو مشغول ہے، ان کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کس کو بلا رہے ہو، مؤذن صاحب کس کو بلا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں بلا رہے ہیں، ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مؤذن صاحب جب اذان دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے نماز کی طرف، لیکن نہ انتظار کرتے کب اذان ختم ہوگی اور کب ہم وائس بڑھا کے جو ہے پھر سے دیکھیں گے، ایسا تو یہ بے ادبی ہے، یہ احترام کے خلاف ہے۔ ایسا تو اسلام میں ہر چیز کا احترام اس طرح ہونا چاہیے، جب بھی اسلام کی بات آ جائے ایک دم ادب و احترام کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے یہ۔ اور ایمان میں ادب و احترام کیا ہے؟ جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم غافل رہ جائے، بے توجہ رہ جائے اور بہت سارا مطلب دینی بات چل رہی ہو، رسول پاک کی بات چل رہی ہو، اللہ کی بات چل رہی ہو اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہوتا، ہم جو ہے قانتات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جہاں پہ بھی ہمارے ایمان کی بات آئے وہاں پہ ہمیں کامل توجہ ہونی چاہیے، ہمارے ایک دم ادب و احترام کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے عورتوں ہی میں ایسے باتیں ہوتی ہیں نا، ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ارے یہ جو ہے درود نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا، نبی کی تعظیم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو بھی ماننا ہے اللہ کو ماننا، نبی سے کچھ نہیں بولنا، کچھ نہیں کرنا۔ ایسا عورتوں میں بھی ایک محفل جمتی ہے جس میں یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کیسا کرنا ویسا نہیں کرنا۔ آپ بتائیے ایسا اسلام میں ایسا کون سا پہلو ہے جس میں مصطفیٰ نہیں ہے؟ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے۔ کلمہ بھی ہم پڑھے محمد الرسول اللہ، قرآن ہم پڑھتے ذکر مصطفیٰ، نماز ہم پڑھتے ذکر مصطفیٰ۔ اسلام کا کوئی عمل بغیر مصطفیٰ کے ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو پھر وہ اسلام کا عمل نہیں ہو سکتا جس میں رسول پاک نہ ہو۔ تو یہ جو ایمان کے حوالے سے چاہے کسی بھی حوالے سے بات ہے، جیسے تقدیر کے حوالے سے، تقدیر کو کوسنا کرنا، یہ عورتوں کی عادت اکثر ہوا کرتی ہے۔ تقدیر بھی ایمان کا حصہ ہے، اگر اس میں بھی ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو پھر یہ بھی ادب و احترام کے خلاف ہے۔ تو اسلام میں ادب و احترام، ہمارا ہر عمل ادب و احترام سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان میں ہماری ہر سوچ، ہر عقیدہ اللہ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے ہر طرح سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ ادب و احترام ہے۔ کچھ بھی اگر نقص کا پہلو آ گیا تو اس کو ادب و احترام نہیں کہتے، یہ ایک ہے۔ اب ہم سمجھے ادب و احترام کو۔ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف سچ بولنے سے ہم صادقہ کہلائیں گی؟ سچ بولنے سے ہم سچی کہلائیں گے؟ سچ بولنا تو ہے ہی، اللہ پاک نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، سچ بولنا تو ہمیں ہے ہی۔ ایک تو اب 3 وصف ہمارے ہو گئے، مسلمان، مومن اور جو ہے ادب و احترام کرنا، یہ 3 اوصاف ہو چکے ہیں۔ اسی کو ایک کو ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے، پچھلے والے کو لیتے ہوئے سمجھنا ہے۔ جیسے ہم نے ادب و احترام کو اسلام اور ایمان کو لے کے سمجھا، اسی طرح سچائی کو اسلام، ایمان اور ادب و احترام کو لے کے سمجھنا۔ اب سچائی اسلام میں ہونی چاہیے، ایمان میں بھی سچائی ہونی چاہیے، ادب و احترام میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ سچائی کیسی ہونی چاہیے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری سچائی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ کوئی آئے ہمارے گھر میں جو واقعی نماز کے پابند ہے، تو اب ہم جو ہے اب وہ آئے ہیں نا، ہم نماز نہیں پڑھے تو کیسا گھر والے، ہم جو ہے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ سچی والی نماز نہیں ہے، یہ سچائی والی نماز نہیں ہے یہ۔ ارے نہیں پڑھے تو کیسا، پھر انہوں دیکھ کے کیا سمجھیں گے، یہ جو سوچ ہے یہ سچائی والی سوچ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے۔ وہ آئے ہیں نا اس لیے نماز پڑھ لینا، تو پڑھ لیتے اس وقت نماز، تو یہ سچائی والی نماز نہیں ہے، سچائی والی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کسی بھی زاویے سے دکھاوے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں سچائی نہیں ہے، تو پھر اسلام پورا بیکار ہو گیا۔ جس میں سچائی ہی نہ ہو بیکار ہو گیا سب۔ جتنا بھی اگر ہم عمل کریں اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو ہمارا، چاہے ہم کبھی بھی کر رہے ہوں، ہمارے ہر عمل سے اللہ راضی ہو، یہ نیت ہماری ہو، تب اس میں سچائی ہے۔ اور دوسرا ایمان میں سچائی،
ایمان میں سچائی کیسی ہونی چاہیے، ایک مثال کے طور پر میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ جیسے آپ دیکھیے، اگر ہم ایک کے پاس گئے تو ایک کی بات کرنا، دوسرے کے پاس گئے تو اسی کی بات کرنا، یعنی جہاں گئے وہاں کے گن گانا۔ ایسا اکثر ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو جس کے پاس جاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ارے آپ صحیح بول رہے ہو، انہوں غلط ہے۔ اب ان کے پاس آئے تو آپ صحیح بول رہے ہو، انہوں غلط ہے۔ تو جس کے پاس جا رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف ہے، تو یہ تو دونوں میں تو جھگڑا ہو گیا۔ ہر طرح سے خود اچھے بن کے رہنا۔ اس کو بآسانی مثال آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے گھر میں کوئی رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو بہو جو ہے، جیسا بہو کے ماں باپ ہی آئے ہو، اس کے ماں باپ ہی آئے تو جا کر اپنے ساس سسروں کی خدمت کرنا، تو جا کے ان کو کھانے کا دینا، ان کو پانی کے لیے پوچھنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، تھوڑا ان کے پاؤں دبانا، تھوڑا ان کا ادب و احترام کرنا۔ اب جیسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی ہماری جو بیٹی ہے وہ بہت اچھا رہتی ہے، کسی بھی قسم کی اسے مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی جو ہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرے، روز مرہ تو ماں باپ سے لڑائی جھگڑا جھڑکنا، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ ہے، لیکن اگر کوئی جیسے ہی ہمارے گھر میں دوسرے آ گئے، اب اتنا ادب و احترام کرنے لگتے ہیں ماں باپ کا کہ پوچھو ہی نہیں۔ اب دوسرے دیکھ کے سمجھنا کہ واقعی بہت ہی فرما بردار اولاد ہے ان کی۔ جیسے ہی وہ چلے گئے ہو گیا، اپنی اصلیت پہ آنا، جھڑک دینا، جو ہے تکلیف دے دینا۔ اب آپ ماں باپ کو مقام و مرتبہ سوچئے، ماں باپ اس وقت بھی کچھ نہیں کہتے جبکہ ان کو اپنی اولاد کی اصلیت معلوم ہے، اصلیت معلوم ہے، اس وقت بھی جو ہے ہٹا سکتے تھے اپنے اولاد کو، لیکن نہیں، دوسروں کو دیکھتے ہوئے وہ بھی خاموش رہتے ان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے۔ چاہے اگر کوئی ایسے ساس سسر اچھے بھی ہے تو وہ بھی اس طرح بہو کی عزت برقرار رکھنے کے لیے جو ہے تکلیف کو سہ لیتے ہیں۔ جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں ہماری بہو اچھی ہے، ہماری بیٹی اچھی ہے، ہماری یہ اچھے، ہمارے وہ اچھے، ہمارے ساتھ سب اچھا رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑا زیادہ تعریف کرتے ہیں جس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں کرنے دیتے ہیں، اسی وقت ان کے بارے میں بول نہیں دیتے کہ نہیں تم تو روز ایک رہتی ہو، آج ایک رہو، ایک ہو، ایسا نہیں بولتے۔ تو ماں باپ کا بڑا احسان ہوتا ہے اولاد پر، چاہے اولاد کیسے ہی تکلیف کیوں نہ دے دے ماں باپ کو، کتنا ہی کیوں نہ جھڑک دے، لیکن ماں باپ جب اولاد کی عزت کی بات آتے ہیں تو خود تیار ہو جاتے ہیں، اولاد کی عزت بچانے کے لیے خود تیار ہو جاتے ہیں ماں باپ۔ اب اولاد اس بات کو نہیں سمجھ پاتی، کوئی رہے سامنے تو پھر دکھاوے کے لیے تھوڑا ادب و احترام کر لینا۔